نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا مدینہ پاک میں تشریف لانا۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیر کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں پہنچے تھے اور آپ کے اکثر اصحاب آپ سے پہلے مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حضرت کلثوم بن عدم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرے، اور سعید بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دن میں جا کر آپ بیٹھا کرتے تھے، تب شب گایا کرتے تھے وہاں جا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اس طرح لکھا ہے۔ پھر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نمائندہ بن کر ہمارے پاس جو صحابی تشریف لائے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عمار بن یاسر تشریف لائے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف۔ مدینہ پاک میں سب سے پہلی نماز جمعہ حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھائی، کیونکہ نبی علیہ السلام مکہ پاک میں تھے تو ادھر جو تبلیغ دین کا کام تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کر رہے تھے۔ امام بخاری جو حدیث پاک لے کے آئے ہیں 3925 ہے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ پاک میں حضرت مصعب بن عمیر آئے، پھر حضرت ابن مکتوم آئے، اور دونوں لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے، اتنا سیکھ کر آئے تھے کہ پھر یہاں پر قرآن پاک لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ پھر حضرت بلال، حضرت سعد، حضرت عمار بن یاسر آئے، کہ ہجرت مشکل ہو چکی تھی اور بڑا مشکل تھا، جو بھی ہجرت کرتا تھا کسی کو خبر ہو جاتی تو اس کو مار پڑتی، سزائیں دی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بغیر بتائے راتوں کو چھپ کر مکہ پاک چھوڑ رہے تھے۔ خود نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کی وہ آپ حضرات کے سامنے واقعات موجود ہیں کہ 100 اونٹ انعامات میں رکھے گئے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائے گا، انہیں لائے گا، اس کو اتنے انعام دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام 20 بن خطاب کے ساتھ ہجرت کی، اور حضرت عمر بن خطاب باقاعدہ تلوار لے کر نکلے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ آج ہم تلوار لے کر مدینہ کی، وہ چھپی ہوئی ہجرت نہیں تھی، حضرت عمر بن خطاب کی اوپن ہجرت تھی، چھپ کے آئی نہیں۔ پھر حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے خوش ہوئے اتنا انہیں ہم نے کبھی خوش نہیں دیکھا تھا۔ یہ ان کا پیار تھا کہ ہمارے لجپال آقا تشریف لا رہے ہیں، ہم پر ظلم ہوتا ہے تو آقا تشریف لے آئیں گے تو ظلم دور ہو جائے گا۔ باندیاں بھی خوش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے، اور حضرت برا کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو سب بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ میں اس سورت کو یاد کر چکا تھا۔ مدینہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ پاک میں آئے تو وہاں پر بچیوں نے جو استقبال کیا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ڈف بجا کر انہوں نے کچھ گا کر استقبال کیا تھا۔ امام حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بنو نجار کی لڑکیوں نے ڈف بجا کر کیا گایا تھا، کہتے ہیں کہنے لگی ابتدا یہ تھی کہ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، کیسی خوشی کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے پڑوسی بن گئے ہیں۔ اور پھر کہنے لگی کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اور ثنیات جو ہے یہ درخت کی جگہ کی جو گھاٹی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، وہاں سے اچانک سے چاند کا طلوع ہونا اور روشنی کا چھا جانا۔ کہنے لگی کہ یہ تو 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے نبی علیہ السلام کی صورت میں۔ وجب الشکر علینا،
ما دعا للہ دائی، ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، بچیاں کہہ رہی ہیں ہم پر شکر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب نبی علیہ السلام ہے تو شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام بچیوں کو روک دیتے کہ دیکھو بیٹیوں تم غلط کہہ رہی ہو، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو سنت ہے، یہ تو خوشی ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا چپ رہنا اس بات کی گواہی تھی کہ ہاں جب جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو جو نعمت عظمیٰ ہے وہ نبی علیہ السلام خود ہیں، ان کا ذکر ادا کرنا، ان کا شکر ادا کرنا یہ ہم سب پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ حدیث مبارکہ امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں آئے تو جب حضرت ابو بکر پاک بھی ساتھ تھے اور حضرت بلال بھی ساتھ تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابا جان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، بخار آ گیا، اور حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار آ گیا۔ ابھی بھی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مکہ پاک سے ہو کے جب مدینہ پاک جاتے ہیں تو انہیں بخار آ جاتا ہے، ان سب کو بخار آتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، وہاں پر یہ بٹی ہے، وہاں پر انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رحمت للعالمین کا علاقہ ہے، اس جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں، نبی علیہ السلام وہاں پر آپ وہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے آپ آرام فرما رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پر حضرت بلال بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر پاک بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کر بتایا دونوں بیمار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ امام بخاری نے لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہماری طرف مدینہ کو مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے، مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے۔ 2026 کا کوئی مفتی مولوی ہوتا ہے، اس نے کہنا تو ہو مکہ پاک اللہ کا گھر ہے تو مدینہ کو کہا جا رہا ہے مدینہ زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہ کس کو خبر ہے کہ جو صاحب قرآن ہے، جو نبی علیہ السلام ہیں، جن کے تصدق سے پوری کائنات بنائی گئی ہے، وہ جس جگہ ہوں جگہ وہ اہم ہوا کرتی ہے، جگہ وہ اہم ہوا کرتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ ان شہروں کی قسمیں کھا رہا ہے جن پر مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ مدینہ کو مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ طیبہ کو صحت افزا بنا دے، ہمارے لیے اس کے سا اور مد یعنی 4 کلو اور 1 کلو اناج، ہمارے اناج میں برکتیں عطا فرما دے، اور جو اس میں بخار ہے اسے جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ جوفہ یہ دوری مدینہ طیبہ سے ایک علاقہ تھا جہاں پر یہودی بسا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اس بخار کو ادھر منتقل کر دے یہودیوں کی طرف، میرے صحابہ کی طرف یہ بخار نہ آئے۔ اکثر نا لوگ مجھے آ کر جب کہتے ہیں کہ آپ دم کر دیں، تعویذ دے دیں، میں جو نسخہ سنت سے ثابت ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ جب مدینہ پاک میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا نام پرانا یثرب تھا، اسے بیماریوں، یثرب کا معنی ہے بیماریوں والا شہر، تو مدینہ تو برکتوں والا نام تھا، پاک نام تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں پر اذانیں دو مختلف جگہوں پر۔ صحابہ کرام نے مختلف جگہوں پر اذانیں دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان اذانوں سے، یہ جو اذانیں دی گئی، کہتے ہیں نا اذان دو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، قریب نہیں آتا، تو اذانیں جب دی گئی تو جو بیماریاں، تکالیف اور مصیبتیں تھیں، یہ ایک بلا کی صورت میں ایک جسم بن کر پہاڑوں کی طرف چلی گئی۔ ہم یہی کہتے ہیں، کسی گھر میں مسئلہ ہو کہتے ہیں تعویذ دے دیں، دم کر دیں، ہم کہتے ہیں اپنے گھروں میں اذان دو، یہ سنت صحابہ ہے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی کے گھر میں مسئلہ ہو، کسی کے کمرے میں مسئلہ ہو، چاروں کونوں میں وہ اذان دے دے، اپنے گھر میں اذان دیتے۔ دیکھیں اذان کی برکتوں کی وجہ سے بلائیں کیسے بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب سے آفات و بلیات کو دور رکھے، وما علینا الا البلاغ۔